اور آپ جو ہے اپنے چند مریدین اور خلفاء کے ساتھ ہندوستان آئے اور 3 عظیم نعمتیں آپ اپنے ساتھ لے کر آئے، ان میں سے ایک کا تذکرہ میں کر چکا۔ ہندوستان میں جس مقصد کے لیے آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ عظیم مقصد تھا لوگوں کو اللہ کا راستہ بتانا اور کافروں اور ظالموں سے لوگوں کی حفاظت کرنا۔ تو ایک ظالم جو ہے راجا تھا جس کا نام تھا راجا جیون کر کے، کرمولا نرہنا، یہ اب اس بستی کا نام و نشان مٹ گیا ہے، کہیں اس کا نام و نشان تاریخ میں بھی نہیں آتا ہے نرہنا کے نام سے، لیکن اس زمانے میں وہ بستی تھی۔ قرینِ قیاس یہ ہے، حضور حدیث بے کسا علیہ رحمۃ و رضوان نے جو اذکار طیبہ میں لکھا کہ قرینِ قیاس یہ ہے کہ یہ جو بستی تھی نرہنا یہ انجر شریف کے آس پاس ہی کہیں تھی، لیکن اب اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ جنگلوں میں اس راجا جیون کرمولا کا قلعہ تھا، تو بڑے عالم اور بڑی شان و شوکت اور بڑے در و فر کے عالم تھے، میں نے بتایا تھا حضرت شیخ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے گھر والوں کو اس راجا نے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور ان کے بچوں کو، بیوی کو اور جو بھی ان کے اہل خانہ تھے سب کو ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے قتل کر دیا۔ آپ اس صدمے کی تاب نہ لا کر وہاں سے کسی طرح سے آپ نے جو ہے خلاصی حاصل کی اور فوراً آپ ہندوستان سے رخت سفر باندھ کے مدینہ شریف پہنچے اور وہاں جا کر بارگاہ رسول میں انہوں نے اپنی فریاد پیش کی کہ یا رسول اللہ، مجھ پر ایسا ظلم ہندوستان میں ہوا ہے، آپ اپنے کسی خاص غلام کو بھیجیے جو ہندوستان میں ہونے والے اس ظلم و ستم کو روکے اور میرے بعد کوئی ان کے ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنے، ان ظالموں کے ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنے۔ تو آپ آئے، آنے کے بعد آپ نے ایک جنگل میں قیام کیا، اسی نرہنا کے جنگل میں جس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس جنگل میں بھی اس راجا جیون کرمولا کا قلعہ تھا۔ جب راجا کرمولا کے قلعے کے آس پاس کچھ دور آپ نے قیام کیا تو لوگوں نے بتایا کہ حضور جس مقصد سے آپ یہاں آئے ہیں تو وہ ساتھ تھے جن پر ظلم ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ اس کا قلعہ یہ فاصلے پر تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، تو آپ نے فرمایا چلیے چل کر اس کو تبلیغ کرتے ہیں۔ گئے، جانے کے بعد قلعے میں جو ہے بے خوف و خطر داخل ہوئے اور راجا جیون کے سامنے پہنچے۔ آپ نے اپنی کر و فر والی آواز میں کہا کہ راجا جیون، تو نے یہ علامہ حسن کے خاندان کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے قتل کیا ہے۔ کس لیے قتل کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ اور رسول کو مانا؟ تیری دشمنی کیا ہے؟ کچھ باتیں ہوئی آپ کی راجا جیون کرمولا سے۔ آپ نے فرمایا اب تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، اسی میں تیری خیر ہے اور اسی میں تیری زندگی ہے، اور اگر کلمہ نہیں پڑھے گا تو نہ تیرے لیے خیر ہے نہ تیری زندگی ہے۔ اس نے کہا میں کلمہ تو نہیں پڑھوں گا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فقیر تو کچھ کرے یا نہ کرے مگر میرا پروردگار سب کچھ کر سکتا ہوگا، یہ کہا اور آپ اس کے قلعے سے واپس آ گئے۔ فرمایا چلیے، آپ کے قلعے کے باہر پہلا قدم آپ نے نکالا اور بادل گرے اور جو بارش ہوئی، بجلیاں، آندھی، طوفان اور بارش ایسی ہوئی کہ کچھ لوگ جو اس کے قلعے میں تھے اس کے ساتھ وہ کچھ پانی میں بہہ گئے، کچھ بجلیوں کا شکار ہو گئے، کچھ قلعے میں دب کے مر گئے۔ خود راجا جیون کرمولا یہ قلعے کی دیوار کے نیچے، خدا کی شان دیکھیے کہ اپنی کرسی چھوڑ کر دیوار کی آڑ پکڑی کہ کسی طرح ہوا سے بچ جاؤں، اور جب دیوار گری ہے تو یہ اسی دیوار کے نیچے دب کے مر گیا۔
اور آپ نے اپنے مریدوں سے اور اپنے جانثاروں سے فرمایا کہ میں نے راجہ جیون کو ہدایت دی، کیا ہے، راہ دکھانا چاہیے تھی۔ میں نے راجہ جیون کو تبلیغ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان کرنا چاہا تھا، لیکن اس کی قسمت میں ازلی کفر لکھا ہوا تھا، اس لیے میری بات نہیں مانی اور کفر ہی پر دنیا سے چلا گیا، مر گیا۔ پھر اس کا ایک بھائی اور تھا، اس نے آپ کو جو ہے پریشان، امجد شریف تک آ گیا تھا وہ، کیونکہ وہ نرہلا کا جو علاقہ تھا وہ امجد شریف کے آس پاس ہی تھا۔ بات بہت طویل ہو جائے گی، اس کے بھائی کا تذکرہ میں کسی اور موقع سے کہوں گا۔ راجہ جیون کے جب اس کو ہلاک ہو گیا تو اس کا بھائی جو کسی دوسرے قلعے کا امیر تھا اور کسی دوسرے قلعے کا جو ہے وہ نواب تھا، تو اس کو جب یہ خبر ہوئی کہ میرے بھائی کے قتل میں اور میرے بھائی کے جو قلعے کے اندر لوگ تھے یا جو ان کی مطلب ان کا رجواڑا تھا، ان کی راجگیری تھی، وہ ختم کرنے والے لوگ یہ یہاں موجود ہیں، تو پھر اس نے آپ پر ظلم و زیادتی کرنا چاہیے، تو اس کا انجام نہایت خطرناک ہوا۔ اور حضرت جو ہے سید الہند علیہ رحمت و رضوان نے جب امجد شریف میں اپنا قیام کیا، مختصر کر کے بتا دیتا ہوں، باتیں تو بہت ہیں۔ امجد شریف میں جب قیام کیا تو راجہ جیون کرمولا کا جو بھائی تھا وہ امجد شریف میں آ گیا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ تیرے بھائی کی ہلاکت کا سبب یہی فقیر لوگ ہیں، تو اس نے آ کر کے ایک للکار ماری، اس نے کہا فقیروں سیدھے ہو جاؤ، تمہارا وقت آ گیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، للکار کیا ہوا؟ فرمایا کرمولا ہم فقیروں کا تو ٹائم نہیں آیا، لیکن لگتا ہے اب تیرا ٹائم آ گیا۔ ہاں تلوار آپ نے فرمایا یہ جو تیری تلوار ہے اسی سے تیری گردن کٹ جائے گی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، تلوار نکالی ہو، جب آپ کی طرف پڑھا تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک فرشتے نے تلوار اسی کی تلوار اس کی طرف ایسے کی کہ اسی سے اس کی گردن کٹ کے الگ ہو گئی۔ فرمایا جو ازلی کافر ہوتا ہے اس کے نصیب میں کلمہ پڑھنا کہاں، یہ تو اللہ نے ہم قسمت والوں کے نصیب میں لکھا ہے۔ اس کے بھائی کو بھی میں نے کلمہ پڑھنے کی دعوت دی، وہ بھی ازلی کافر تھا، کفر ہی پہ مر گیا، اور اس کو بھی میں نے دعوت اور تبلیغ کی اور اسلام کی دعوت دی اور اللہ رسول کا کلمہ پڑھنے کی طرف میں نے اسے بلایا، لیکن یہ بھی ازلی کافر تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا اور دیکھو دنیا سے کفر ہی پر چلا گیا۔ تو آپ نے خلق خدا کو جو آپ نے راہ دکھائی، مخلوق خدا کی جو دادرسی اور دستگیری کی آپ نے 130 سال تک آپ وہ دستگیری کرتے رہے، اور میں نے بتایا تھا کہ تقریباً 95 سال کی عمر آپ کی ہندوستان کی سرزمین پر گزری ہے، اور اس سے پہلے کی جو عمر ہے 45 سال وہ آپ کی 8 سال مکہ المکرمہ میں، اور باقی زندگی آپ کی اس سفر میں زندگی گزری ہے، اور باقی کل زندگی آپ کی برداشت ہے۔ 130 سال کی آپ کی عمر ہوئی ہے۔ اس 130 سالہ حیات مبارکہ میں آپ نے کتنے عظیم کارنامے انجام دیے، کتنی مخلوق کی دادرسی کی، کتنے لوگوں کو آپ نے راہ ہدایت پر لگایا، اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ آپ کو گزرے ہوئے تقریباً 900